ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں۔ وہ اپنی ایک آپ بیتی سناتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ دوران نماز مجھے ماضی کا ایک گناہ یاد آ گیا۔ میں اس گناہ کے اندر اتنا مصروف ہوا، اتنا مشغول ہوا کہ میرے جذبات بھڑکنے لگے۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا، میں اپنے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا سارا کا سارا بدن بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ میرے بدن کا رنگ اندھیری رات کی طرح اور کوئلے کی طرح بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ بڑا پریشان ہوا، پتہ نہیں یہ معاملہ کیا بنا، کس وجہ سے میرا سارا کا سارا بدن بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ میں رویا، گڑ گڑایا۔ ایک دن گزرا، میرا رنگ بالکل ویسا کا ویسا سیاہ ہے۔ میں دعا کرتا، یا اللہ میرے رنگ کو صحیح سلامت فرما دے تاکہ باہر جاؤں، لوگ میرے انتظار میں ہیں۔ لوگوں کے سامنے کیسے میں اس حالت میں جا سکتا ہوں؟ روزانہ دعا کرتا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا۔ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میرے بدن کا رنگ آہستہ آہستہ بالکل اپنی پہلی حالت پر آ گیا، بالکل سفید چمکتا ہوا نورانی چہرہ ہو گیا۔ کہا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک شخص تھا، اس کے ہاتھ کے اندر ایک رکا تھا۔ اس نے مجھے وہ رکا دیا اور خود چلا گیا۔ میں نے رکے کو کھولا اور تو رکے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ابو عوانہ، میں جنید بغدادی بات کر رہا ہوں، جلدی میرے پاس پہنچو، جتنا جلدی ہو سکے۔ کہا کہ میں اپنے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ پیغام سن کر میں تو حیران رہ گیا۔ میرا جسم کانپنے لگا کہ میرے شیخ صاحب نے اچانک مجھے کیوں بلایا۔ فرماتے ہیں میں نے تیاری شروع کی اور سفر پر نکلا۔ جیسے ہی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا تو حضرت نے میری طرف غصے سے دیکھا۔ فرمانے لگے، ابو عوانہ یہ تم نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، تم ایسے گناہ کیسے کر سکتے ہو اللہ کے حضور، اس حالت میں کہ تم اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے تھے نماز کی حالت میں، اور اسی حالت میں تم نے کتنا بڑا گناہ کیا کہ ماضی کے ایک گناہ میں اتنے مصروف ہوئے کہ تمہارے جذبات بھڑکنے لگے۔ تم اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتے ہو ابو عوانہ؟ تو میں نے کہا حضرت معاف فرما دیجئے، میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی ہے، امید ہے اللہ میرے گناہ سے درگزر فرمائے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نماز کی، جو نماز کے اندر ہونے والا گناہ ہے، اس گناہ کی نحوست تمہاری روح پر نہیں ڈالی، تمہارے دل پر نہیں ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ کی نحوست تمہارے بدن پر ڈال دی، جس کی وجہ سے تمہارا بدن بالکل سیاہ ہو گیا۔ اگر میں نے اللہ تعالیٰ سے تیرے بارے میں دعا نہ کی ہوتی، استغفار نہ کیا ہوتا، تو اے ابو عوانہ یاد رکھ، اللہ تعالیٰ تیرے اس نماز کے دوران ہونے والے گناہ کی نحوست کا جو وبال ہے وہ تمہارے بدن کی بجائے تمہارے دل پر ڈالتے اور تم دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتے، تم سے کلمہ طیبہ چھین لیا جاتا۔ تو آئندہ نماز کی حالت میں کبھی گناہ نہ کرنا اے ابو عوانہ۔ تو اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہمارا دل نہیں ہوتا، بدن مسجد کے اندر ہے لیکن خیال مسجد میں نہیں ہے، دل کہیں اور ہے، تجارت میں ہے، کاروبار میں ہے، دکانداری میں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں کامل خشوع اور خضوع والی نماز نصیب فرمائے۔